ارے دیکھو دیکھو، سب بھاگتے جا رہے ہیں، کوئی پکڑو ان کو، یاد رکھو اگر یہ بھاگ گئے نا تو باس ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ سارے اندھا دھند بھاگتے جا رہے تھے جب انہیں اپنے پیچھے وہی کڑکدار آواز سنائی دی، جو سنتے ہی وہ سہم کر اپنی اپنی جگہ پر دبک جایا کرتے تھے۔ اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بھڑکیلی آواز سن کر وہ اپنی جگہ یوں جم کر مجسم ہو گئے تھے جیسے اگر ہلے تو ان کی جان نکل جائے گی۔ رکو مت، بس بھاگتے رہو، ورنہ پھر سے وہ ہمیں قید کر لے گا، ان میں سے ایک بچے نے چیخ کر کہا تو وہ سارے گہری نیند سے جاگے اور تیزی سے اپنی جگہ سے ایک جھرمٹ ہو کر بھاگتے چلے گئے۔ ان میں سے کچھ بچے ننگے پیر تھے، کچھ بچوں نے ٹوٹے ہوئے جوتے پہن رکھے تھے اور کچھ کے جوتے بھاگتے ہوئے راستے میں ٹوٹ کر کہیں گر گئے تھے۔ ان کے جسم کے کئی حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ خاردار جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے کئی جھاڑیوں نے انہیں زخمی کر دیا تھا اور ننگے پاؤں مسلسل بغیر رکے بھاگنے کی وجہ سے ان کے پیر اور ٹانگیں زخموں سے چور اور بے جان تھیں۔ ان کی سانسیں بے حد پھولی ہوئی تھیں۔ مسلسل بھاگنے سے ان کے سینوں میں درد اٹھنے لگا تھا۔ بس مجھ سے اور نہیں بھاگا جاتا، میں مر جاؤں گی۔ ان میں سے ایک لڑکی روتے ہوئے نیچے گر گئی۔ چلو اٹھو ورنہ وہ ہمیں مار دیں گے۔ دوسری لڑکی جو اس سے نسبتاً کچھ سال بڑی تھی رک کر اس کے پاس آ کر اسے سہارا دیتے ہوئے بولی، مگر وہ بے بسی سے گہرے گہرے لمبے سانس لیتی، اٹھنے سے انکاری ہو گئی۔ جسے مرنا ہے وہ رک جائے، جسے قید سے آزادی چاہیے وہ بھاگے۔ ان میں سے ایک 12 سالہ لڑکے نے چلا کر کہا تو سب لوگ ایک بار پھر سے بھاگنے لگے، جبکہ وہ گری ہوئی لڑکی وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر وہ بھی ہمت کر کے ان کے ساتھ بھاگنے لگی۔ وہ سب ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ ان کی نظر اچانک سامنے پڑی، مگر اچانک نظر پڑتے ہی پورا جنگل ان کی ہذیانی چیخوں سے گونج اٹھا، کیونکہ ان کے بالکل سامنے یہ واقعہ ضلع جہلم کا تھا۔ اس وقت وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے تاکہ رات کے کھانے کے لیے پیسے جمع کر سکیں۔ کوئی کسی امیر بندے کی گاڑی صاف کر رہا تھا تو کوئی کسی ہوٹل کے گندے برتن دھو رہا تھا۔ ہر کوئی مصروف تھا۔ وہ کل 10 تھے جو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے، ایک دوسرے کی مشکلوں کو اپنی مشکل مان کر مشکل کو نپٹتے تھے۔ سارے کے سارے یتیم تھے اور لاوارثوں کی طرح اپنی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ بڑے ہونے کے بعد سب نے خود کو سڑکوں پر پایا تھا جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ سب کھانا کپڑے میسر نہ ہونے کی وجہ سے مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جب وہ بہت چھوٹے تھے، کام نہیں کر سکتے تھے تو مانگ ٹانگ کر گزارا کرتے، مگر جوں جوں بڑے ہوتے جا رہے تھے ویسے وہ کام ڈھونڈنے لگے تھے، اور پھر ان کے گندے میلے کپڑوں کی وجہ سے انہیں اچھا کوئی کام نہیں مل پاتا تھا، اور سارے کے سارے بچے اسکول میں نہ پڑھے تھے کیونکہ ان کی حیثیت انہیں پڑھائی کی اجازت نہ دیتی تھی۔ وہ چاہتے تھے، انہیں پڑھنے کا شوق بھی تھا، مگر ان کی قسمت نے اس خواہش کو پورا ہونے سے روک دیا تھا۔ وہ دل میں اللہ سے شکوہ کرتے کہ اگر ان کے بھی والدین ہوتے تو وہ بھی یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے۔ پھر آہستہ آہستہ جب بار بار ان کا سڑکوں پر آتے جاتے سامنا اور ٹکراؤ ہونے لگا تو سب کی آپس میں گہری دوستی ہو گئی، اور پھر سب بچے ایک شہر نما گاؤں میں رہتے تھے جہاں کچھ چیزوں کی سہولت تھی تو کچھ چیزوں کی نہیں۔ بچوں کی کوئی بھی مدد نہیں کرتا تھا۔ یہاں صرف ایک ہی انسان تھا جو کہ بچوں کی کبھی کبھار تھوڑی بہت مدد کر دیا کرتا، کیونکہ وہ بھی مزدور آدمی تھا۔ اس کا نام رحیم تھا، جو کہ ایک کمرے کے مکان میں رہتا تھا۔ وہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کر دیا کرتا۔ رحیم چائے بیچتا تھا۔ اس نے اپنی ریڑھی پولیس اسٹیشن کے پاس لگا رکھی تھی۔ اس نے ان بچوں کو کسی یتیم خانے میں بھیجنے کا سوچا، مگر کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی کیونکہ گاؤں میں کوئی یتیم خانہ تھا ہی نہیں، اور شہر جانے کے لیے اس کے پاس پیسے بھی نہ تھے۔ وہ سارے بچے پہلے تو فٹ پاتھ پر سوتے، مگر اب وہاں پابندی لگا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اب وہ بچے وہاں نہ سوتے تھے۔ وہاں سے نکل جانے کے بعد سارے بچے رحیم کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ ہمیں وہاں موجود لوگوں نے فٹ پاتھ پر سونے سے منع کیا ہے۔ رحیم نے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، میں تم لوگوں کو یہیں پر ایک چھوٹا سا گھر بنا دیتا ہوں۔ اس کے بعد رحیم نے انہیں اپنے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود خالی جگہ پر جھونپڑی بنا دی۔ اس نئے گھر پر سارے بچے بڑے خوش ہوئے کیونکہ بچوں کو کبھی اس طرح کا گھر نصیب نہ ہوا تھا۔ ان بچوں نے بھی اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں رہنے کے لیے جگہ مل گئی تھی۔ فٹ پاتھ سے نکالنے کے بعد سارے بچے اب اسی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی بھی ابھی ایک راستے پر رواں دواں تھی۔ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ وہ 3 وقت کا کھانا مشکل سے پورا کرتے۔ ان بچوں کو کوئی بھی کام پر نہ رکھتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر بھوکے رہ جاتے۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزر رہے تھے، اور پھر
کوئی بھی ایسا نہیں تھا، نہ کوئی سہارا تھا کہ بچے اپنا دکھ بانٹ لیتے۔ ایک دن وہ سارے بچے لوہے اور پلاسٹک کی مختلف اشیاء اکٹھی کرتے کرتے ایک ویران جگہ پہنچ گئے۔ انہیں وہاں کسی کی موجودگی کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے خوف آنے لگا تھا۔ ان میں سے ایک بچہ جو کہ بہت سمجھدار تھا، اس نے سب کو مخاطب کیا اور بولا، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے کیونکہ یہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں۔ اس کی بات سن کر سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ سب وہاں سے نکل پڑے۔ وہ بھی سڑک پر پہنچے تھے کہ ایک ویگن آ کر ان کے قریب رکی۔ وہ بچے اچھل کر پیچھے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، اس وین میں 2 سے 3 آدمی نکلے، بچوں کو پکڑ کر وین میں ڈالنے لگے۔ سارے بچے چلا رہے تھے، بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں چھوڑ دو، ہمیں مت لے کر جاؤ، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ مگر وہاں کوئی تھا ہی نہیں جو ان کی بروقت مدد کر پاتا۔ تبھی ان کی چیخو پکار پر کسی نے کوئی رد عمل نہ دکھایا۔ ان میں سے ایک گنڈا چیخو پکار سن کر اپنی اونچی آواز میں غرایا اور کہا، اگر اب تم لوگوں کی آواز سنائی دی تو اسی وقت تم سب کی جان لے لوں گا۔ یہ سنتے ہی سارے بچے سہم گئے اور دبی دبی آواز میں سسکیاں لے کر رونے لگے۔ وہ سارے اس وقت کو کوس رہے تھے جب وہ اس ویران جگہ آئے تھے۔ وہ گنڈے ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے اور کچھ ہی دیر میں وہ ایک کھنڈر نما جگہ پر پہنچ گئے۔ اس راستے میں جنگل بھی پڑتا تھا جو بہت گھنا تھا۔ وہ ان 10 لاوارث بچوں کو جنگل کے بیچوں بیچ سے گزار کر اس کھنڈر تک لائے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان گنڈوں نے بچوں کو بڑے سے کمرے میں قید کر دیا، جہاں پہلے سے بھی بہت سارے بچے موجود تھے اور سب ہی رو رہے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیسے آئے؟ تو ان میں سے ایک بچے نے جواب دیا کہ یہ لوگ ہمیں زبردستی اٹھا کر لائے ہیں، ہم سے یہاں کام کرواتے ہیں۔ ہم سب یتیم اور لاوارث ہیں، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو اور نہ ہی ان کے گم ہونے پر کوئی انہیں ڈھونڈنے والا ہو۔ ان کی بات سن کر ہی سب بچے رو دیے تھے کہ اس دنیا میں یتیم بچوں کا کوئی سہارا نہیں تھا، ان سے جو چاہے جیسے چاہے کام نکلوا سکتا ہے۔ سارے کے سارے بچے اپنے غم میں مبتلا تھے جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک موٹا جوان اندر آیا اور کہا، چلو سب کے سب، کام کا وقت ہو گیا ہے اور دھیان سے کام کرنا، نہیں تو کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ یہ سن کر سارے بچے اچھل کر کھڑے ہو گئے اور اس آدمی کے پیچھے چل دیے جو کہ ان سب بچوں کو سرنگ میں لے جا رہا تھا۔ وہ ان بچوں کو وہاں لے گیا جہاں اسے کام کروانا تھا اور کہا، تم لوگوں کو یہ سرنگ کھودنی ہے، جتنی جلدی کام کرو گے اتنی سزا کم ملے گی اور کھانا بھی تب ہی ملے گا جب وقت پر کام پورا کرو گے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ تو نکل گیا تھا۔ بچے روتے دھوتے کام شروع کرنے لگے۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے تھے۔ ان کچھ دنوں میں بچوں کی حالت بہت بوسیدہ ہو گئی تھی۔ اتنا زیادہ کام کرنے کے باعث ان کے جسم پر خراشیں اور زخم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں درد اور جلن محسوس ہوتی۔ مگر ان آوارہ گنڈوں کو تو اس چیز کی کوئی پرواہ نہ تھی، انہیں صرف اپنے کام سے لینا دینا تھا۔ ان چند دنوں میں اتنا کام کر کے وہ بیچارے بچے بے حد نحیف اور نڈھال ہو گئے تھے۔ نہ جانے ان گنڈوں کو سرنگ کھود کر کرنا کیا تھا اور جب کام پورا ہو جاتا تو وہ ان بچوں کے ساتھ کیا کرتے۔ یہی سوچ کر بچے کمرے میں بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ اٹھا اور بولا، ہمیں یہاں نہیں رہنا مزید، ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا، نہیں تو سب یہیں مارے جائیں گے، اور خود بھی اگر ان تکلیفوں سے نہ مرے تو یقیناً یہ لوگ ہمیں مار دیں گے۔ اس کی بات سن کر تو سارے بچے جیسے ساکت ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر ہم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو یہ گنڈے ہمیں پکڑ لیں گے اور پھر ہمیں بہت زیادہ ماریں گے۔ وہاں کھڑے لڑکے نے کہا، ہم یہاں سے بھاگ سکتے ہیں اگر ہم ہوشیاری سے کام لیں۔ پھر اس نے کہا، کون کون اس کام میں میرا ساتھ دے گا؟ سب نے اپنا اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا، جس کی وجہ سے لڑکے کے چہرے پر مسکان بکھری تھی۔ ان بچوں کو وہاں آئے 3 ماہ ہو گئے تھے اور وہاں سے جانے کا راستہ بھی انہوں نے معلوم کر لیا تھا۔ پہلے تو وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بدماش لوگ یہاں سرنگ کیوں کھدوانا چاہتے ہیں، مگر آہستہ آہستہ ان کی باتیں سننے کے بعد انہیں علم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ کسی غیر قانونی کام کی وجہ سے یہاں سرنگ کی کھدائی کروا رہے ہیں۔ تقریباً یہ لوگ آدھی سرنگ کھود چکے ہیں مگر ابھی آدھا کام باقی تھا۔ پھر بچوں نے پلان بنایا کہ ہم آدھی رات کو یہاں سے فرار ہوں گے جب کوئی بھی بدماش نہیں جاگ رہا ہوگا، کیونکہ اس وقت سب گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بچہ جو کہ تقریباً 12 سال کا تھا، اس نے کسی لوہے کی چیز سے دروازے پر لگے تالے کو کھول دیا، کیونکہ وہ چور تھا تو کسی بھی چیز کو آسانی سے کھول لیتا تھا۔ وہاں سے نکلے تو سامنے 3 بدماش نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ وہ تقریباً
50 کے قریب لاوارث بچے تھے جو یہاں قید کیے گئے تھے، اور سارے ہی بے حد احتیاط سے کام کر رہے تھے تاکہ بالکل شور نہ ہو، تاکہ ان کی ذرا سی آہٹ سن کر وہ بدماش جاگ نہ جائیں۔ وہ بچے دوسرے دروازے کے پاس آئے اور آسانی سے دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ سامنے ہی ایک گنڈا کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ بچے خاموشی کے اس کے قریب سے گزرنے لگے جب اچانک ایک بچہ کسی چیز سے ٹکرایا اور نیچے گر گیا۔ نیچے گرنے کی وجہ سے اسے چوٹ لگی اور اس کی چیخ بلند ہوئی۔ اس کی چیخ اتنی بلند تھی کہ سارے کے سارے بدماش گنڈے جاگ گئے۔ جو کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا وہ بھی اپنے ساتھیوں کو پکارنے لگا، اور جب اس کے ساتھی آ گئے تو اس نے باس سے کہا، دیکھو باس، یہ بھاگ رہے ہیں۔ بچے ایک طرف کھڑے کانپ رہے تھے کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ انہیں بھاگنے کی کیا سزا دی جائے گی۔ ان گنڈوں کا باس بچوں کے قریب آیا اور ایک بچے کا منہ دبوچ کر بولا، اب دیکھتا ہوں تم لوگ یہاں سے کیسے بھاگتے ہو۔ وہ بے حد غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ بچوں کو تو موت اپنے سر پر ناچتی نظر آنے لگی۔ باس کا غصہ بے حد شدید ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہ تمام گنڈے بچوں کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئے اور سب نے بچوں کو اتنا پیٹا کہ ان کے جسم سے خون رسنے لگا۔ وہ بچوں کو چھڑیوں اور بیلٹ سے باقاعدہ پیٹ رہے تھے۔ پورا کمرہ ان 50 بچوں کی چیخوں سے لگاتار گونج رہا تھا۔ ان کو مارنے کے بعد وہ تو باہر نکل گئے۔ بچوں کے حلق سے ابھی بھی دبی دبی چیخیں بلند ہو رہی تھیں جو انہوں نے ہونٹ سے دبا رکھی تھی، کیونکہ جب بھی وہ چیخنے لگتے وہ انہیں مزید مارتے تھے۔ سارے کے سارے بچے زخموں کی وجہ سے کراہ رہے تھے۔ وہ بار بار رب سے صرف ایک دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے۔ بچوں کی روتے روتے کب آنکھ لگی انہیں خود بھی معلوم نہیں تھا۔ صبح وہ بچے سو رہے تھے جب ایک گنڈا آیا۔ اس نے بچوں پر بہت سارا پانی گرا دیا، جس کی وجہ سے وہ ہڑبڑاہٹ میں اٹھ کھڑے ہوئے تو سامنے گنڈے کو دیکھ کر پھر سے اپنی جگہ گر گئے، کیونکہ پانی گرنے کی وجہ سے ان کے جسم میں درد کی لہر دوڑ اٹھی تھی۔ ان کی خراشوں اور خون بہتے زخموں میں درد کے ساتھ ساتھ جلن کا اضافہ ہو گیا تھا۔ بچوں کو اپنے رب پر پورا یقین تھا کہ وہ یہاں سے ضرور نکلیں گے۔ وہ زخمی حالت میں اپنے درد کو برداشت کر کے کام کرنے لگے، کیونکہ ان بدماشوں نے انہیں پھر سے کام پر لگا دیا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ اس واقعے کو گزرے مزید 2 ہفتے ہو گئے۔ بچوں نے دوبارہ یہاں سے بھاگنے کا پلان بنایا۔ اس بار وہ بچے اس کھنڈر سے نکل آئے تھے، کیونکہ اس دفعہ انہوں نے اپنے منہ میں اپنے پرانے مگر صاف کپڑوں کے گولے بنا کر ٹھونس لیے تھے تاکہ ان کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلے۔ جب بھی ان کا دم گھٹنے لگتا وہ کپڑے کو نکالتے اور سانس بحال کر کے پھر سے کپڑا منہ میں ڈال لیتے، مگر ابھی بھی ان بچوں کے پیچھے وہ بدماش لگے ہوئے تھے جنہوں نے انہیں قید کر رکھا تھا۔ انہیں فوراً پتہ لگ گیا تھا کہ وہ ان کی قید سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے، تبھی وہ پھر سے ان کے پیچھے بھاگتے آ رہے تھے۔ وہ اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہے تھے۔ بچوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہیں پیچھے کوئی بھی آتا ہوا نظر نہ آیا، جس پر انہوں نے رب کا شکر ادا کیا۔ بھاگتے بھاگتے ایک لڑکی نیچے گر گئی جو کہنے لگی کہ مجھ سے مزید نہیں بھاگا جائے گا، جس پر ایک بچے نے کہا، اگر تمہیں جان پیاری ہے تو اٹھ کر بھاگو۔ پھر وہ ان کے ساتھ بھاگنے لگی۔ جب ان کی نظر اپنے سامنے پڑی تو ان کی چیخوں کی آواز سے پورا جنگل گونج اٹھا، کیونکہ سامنے ہی وہ سارے بدماش کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ بچے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ گنڈے تیزی سے ان کے قریب آئے اور انہیں گردنوں سے دبوچ کر گاڑی میں پھینکنے لگے اور واپس اسی کھنڈر میں لے گئے جہاں سے بھاگ کر آئے تھے۔ کمرے میں جا کر انہیں بند کر دیا اور پھر سے اس قدر بچوں کو پیٹا کہ اگر کوئی انسان انہیں مارتے دیکھ لیتا تو اس کی روح تک لرز اٹھتی۔ بچے اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، کیونکہ وہ بدماش انہیں کھانا بہت کم دیتے اور کام زیادہ کرواتے، جس کی وجہ سے ان کی جسمانی طاقت گھٹنے لگی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ کام کرتے۔ انہیں یہاں آئے مزید 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور یہ 1 مہینہ انہوں نے بہت مشکل سے گزارا تھا، جس میں صرف اور صرف ہر لمحہ انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ ہر لمحے اللہ سے دعا کرتے۔ انہیں رب پر پورا یقین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پروردگار انہیں اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ان سارے بچوں کو صرف اور صرف اللہ کا سہارا تھا، کیونکہ اب تو اس دنیا میں اور کوئی بھی ان کا ہمدرد نہیں تھا۔ وہ گنڈے اب بھی ان بچوں سے زیادہ کام کروانے لگے تھے۔ اسی وجہ سے وہ دن رات سرنگ کو کھودتے رہتے۔ بچوں نے یہاں سے بھاگنے کا خیال اپنے دماغ سے اب نکال دیا تھا، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ ہم کبھی یہاں سے بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر بھاگ
بھاگے بھی جائیں اور اس کے بعد پھر سے سزا ملتی ہے، اور سزا جسمانی درد برداشت نہیں، اسی لیے انہوں نے بھاگنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا تھا، مگر وہ یہاں رہنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ مگر جو بھی تھا، دن تو گزرتے جا رہے تھے۔ جب ایک دن وہ سرنگ کی کھدائی کر رہے تھے، ان میں سے ایک بچے کو ایسا لگا کہ اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ جب مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اسے لگا شاید میرا وہم ہے، اس نے سر جھٹک دیا۔ بچہ پھر سے کام میں لگ گیا۔ جب ایک لڑکی نے زور سے چیخ ماری، سارے بچے اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ لڑکی نے کہا، میں جب یہاں کام کر رہی تھی، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک دیا اور خود ہی یہ کام ہونے لگا۔ اس کی بات پر تو کسی نے یقین نہ کیا، سب نے یہی کہا، یہ تمہارا وہم ہوگا۔ وہ لڑکی بار بار کہہ رہی تھی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ پھر وہ بچہ بھی بول پڑا کہ ابھی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ بچوں کو یوں لگا کہ یہاں کوئی بھوت ہے جو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ سارے کے سارے بچے اچھے خاصے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ تبھی باہر سے وہ بدماش آیا اور ان کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ تم لوگ یہاں باتیں کر رہے ہو، اپنے کام پر دھیان دو، نہیں تو اتنا ماروں گا کہ یاد رکھو گے۔ اس کی بات سن کر وہ ڈرتے سہمتے پھر سے کام کرنے لگے۔ انہیں کام کرتا دیکھ کر وہ بدماش پھر سے باہر نکل گیا تھا۔ رات کو بچے واپس کمروں میں آ گئے، سونے کی کوشش کرنے لگے، مگر ٹانگوں میں درد ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سب بچے اپنی اپنی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ جب ایک بچے نے مشورہ دیا کہ ہم سب ایک دوسرے کی ٹانگیں دبا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سکون ملے گا۔ اس کی بات پر سب نے حامی بھری اور سب ایک دوسرے کی ٹانگیں دبانے لگے۔ کچھ دیر کے بعد سب نے سکون کا سانس لیا اور پھر سونے کو لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے جب انہیں کسی کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم لوگ بہت پیارے بچے ہو۔ یہ آواز سنتے ہی وہ سہم گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ گویا چپک گئے۔ ان میں سے ایک بچے نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ ہمارے سامنے آؤ۔ تو اس نے جواباً کہا، میں ایک جن زادہ ہوں۔ اور پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ ان کے سامنے نمودار ہو گیا۔ جب وہ ان کے سامنے ظاہر ہوا تو بچوں کا خوف قدرے کم ہو گیا۔ تم جن تو نہیں، تم تو انسان ہو۔ اس جن نے کہا، میں تم لوگوں کے سامنے اپنی اصلی شکل میں نہیں آیا، ورنہ تم لوگ ڈر جاتے، اور میں تو ہرگز تم لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتا۔ ان میں سے ایک بچے نے کہا، کیا تم ہمیں اپنی اصلی شکل دکھا سکتے ہو؟ جن نے جواب دیا، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ اگر تم لوگ ڈر گئے تو بعد میں مجھ سے نہ کہنا کہ میں بہت بھیانک ہوں، لیکن میں ایک نیک جن ہوں، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اپنی بات پوری کر کے اس نے اصلی شکل جب ظاہر کی تو اسے دیکھ کر سارے کے سارے چیخنے لگے، اور پھر ان کی چیخوں کی آواز سن کر وہ بدماش کمرے میں آ گئے اور انہیں پیٹنے لگے۔ اتنی رات کو تم لوگوں کو چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ مار کھانے کا زیادہ شوق ہے جو یوں چیخ رہے ہو؟ وہ انہیں پیٹنے کے بعد باہر چلے گئے۔ بچے پھر سے رونے لگے۔ وہ جنزادہ انسانی روپ میں آیا اور ان سے پوچھا، کیوں رو رہے ہو تم لوگ؟ بچوں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ہر بات بتا دی اور کہا، ہم نے یہاں سے بھاگنے کی 2 بار کوشش کی، مگر انہوں نے ہمیں پکڑ لیا اور بہت زیادہ مارا، جس کی وجہ سے ہمارے جسم پر بہت زخم آئے ہیں، اور زخموں کی وجہ سے ہمیں بہت درد محسوس ہوتا ہے۔ وہ بوڑھا جن ان کی بات سن کر غمزدہ ہو گیا اور بولا، میں تم لوگوں کی یہاں سے بھاگنے میں مدد کروں گا۔ کیا واقعی؟ اس کی یہ بات سن کر سارے کے سارے بچے خوشی سے جھوم اٹھے، گویا ان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ انہیں دیکھ کر وہ جن بھی خوش ہو گیا۔ ابھی وہ اس بات کی خوشی منا رہے تھے جب ان میں سے ایک لڑکے نے کہا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جس پر دوسرے نے کہا، اب ہمیں ایسے ہی رہنا پڑے گا، تمہیں اس وقت بھوک برداشت کرنی پڑے گی۔ مگر جن نے کہا، میں تم لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، وہ بھی تمہاری پسند کا، بتاؤ کیا کھانا چاہو گے؟ اس کی بات سن کر بچوں نے بے یقینی اور خوشی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہے ہو، کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ جن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ان بچوں نے بوڑھے جن کو اپنی اپنی من پسند چیز بتائی، تو اس نے کچھ ہی لمحوں میں بچوں کے سامنے ڈھیر سارا کھانا پیش کر دیا، جسے بچوں نے بہت مزے لے کر کھایا۔ بچوں کو کھاتے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے دنوں کے بھوکے ہوں۔ بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی ہے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کھانا ختم کر لیا تو انہوں نے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اس دن کا، پھر اس جنزادے کا، اور اس کے بعد جنزادہ ان سے بہت دیر تک باتیں کرتا رہا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ آج وہ زمین پر نہیں سوئے تھے، بلکہ جنزادے نے ان کے لیے آرام دہ بستر لگائے تھے جس پر وہ سکون سے سوتے رہے۔
بچے جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئے تو وہ جن بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ صبح بچوں کی آنکھ پھر سے پانی سے کھلی۔ وہ بدماش روزانہ ان پر پانی کا چھڑکاؤ کرتا تاکہ وہ اٹھ جائیں۔ اس گنڈے نے کبھی بچوں کو ہاتھ سے یا آواز دے کر جگانے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہمیشہ یہی عمل دہرایا جاتا تھا۔ جب وہ جاگ گئے تو اس نے بچوں کو کھانا دیا۔ بچوں نے کھانا کھا لیا تو اس کے بعد وہ پھر سے انہیں سرنگ والی جگہ پر لے گیا تاکہ وہاں وہ اپنا کام مکمل کر سکیں۔ وہ سب کے سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے جب اچانک وہاں وہی بوڑھا جن زیادہ نمودار ہوا۔ ابھی وہ انسانی شکل میں آتا کہ بچے اس سے ڈر نہ جائیں۔ پھر اس نے کہا، آج میں تم لوگوں کا کام کروں گا۔ آج تم لوگ صرف آرام کرو گے۔ کیا واقعی؟ ہاں بالکل، تم لوگ آرام کرو نا، میں ہوں نا کام کرنے کے لیے۔ سارے بچے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ دن جلدی گزر گیا تھا۔ رات کے وقت جنزادے نے بچوں کو کھانا پیش کیا اور یہ بھی کہا کہ کل صبح سب کے جاگنے سے پہلے تم لوگوں کو یہاں سے بھاگنا ہے جب یہ سارے بدماش سو رہے ہوں گے۔ لڑکی نے کہا کہ اگر انہوں نے ہمیں پھر سے پکڑ لیا تو وہ ہمیں اس بار بہت زیادہ ماریں گے۔ جب تم کو ایسا محسوس ہونا کہ وہ تمہیں پکڑ لیں گے تو دل میں مجھے یاد کرنا، میں وہاں تم لوگوں کی مدد کرنے پہنچ جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر بچوں نے اس بات میں سر ہلایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ صبح ہی صبح سارے بچے جاگ گئے تھے مگر بدماش ابھی سو رہے تھے۔ سارے بچے وہاں سے تالا کھول کر نکلے، باہر آ کر سکون کا سانس خارج کیا اور بھاگنے لگے۔ بچوں کے قدموں کا شور سن کر گنڈے باہر آ گئے اور ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ گنڈوں کا سردار بار بار یہی کہہ رہا تھا، ارے پکڑو انہیں، اگر یہ بھاگ گئے تو باس تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بچے بھاگ رہے تھے اور ان کے تعاقب میں گنڈے بھی، جو کہ انہیں پکڑنے کی کوشش میں یقیناً ہلکان ہو رہے تھے۔ بچے اس بار کہیں بڑھ کر ہمت کر رہے تھے۔ سارے کے سارے ان کی قید سے نکل آئے تھے اور واپس ہرگز لوٹ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ اس کھنڈر سے نکل آئے تھے مگر ابھی بھی ان کے دل میں خوف باقی تھا، جو خوف ان ظالم لوگوں نے پیدا کر چھوڑا تھا۔ اب وہ ایک بڑے جنگل میں پہنچ گئے تھے۔ بچوں کے پیروں میں جوتے تک نہیں تھے جس کی وجہ سے پیروں میں بہت سی کانٹے نما نوکیلی چیزیں چبھ گئی تھیں۔ جھاڑیوں میں بھاگنے کی وجہ سے جسم پر بے شمار خراشیں آ گئی تھیں اور پہلے سے بھی زیادہ زخم تھے۔ اس کی وجہ سے ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، شدید درد ہو رہا تھا مگر ان سب کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ سارے بچے صرف اس کھنڈر سے نکلنا چاہتے تھے۔ بچوں نے کئی بار کھنڈر سے نکلنے کی کوشش کی لیکن ہر بار وہ گنڈے بچوں کو پکڑ لیتے۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ ہر دفعہ بھاگنے میں ناکام ہوئے تھے۔ ہر بار کی طرح ناکام ہونے کی بجائے اس بار وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ سارے کے سارے بچے پیچھے دیکھے بغیر گنڈوں سے پیچھا چھڑانے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ ان کی آوازیں تو صاف سنائی دے رہی تھی مگر جانتے تھے کہ وہ بدماش اب ان تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ بچوں کے پیچھے لگے گنڈوں کی رفتار بھی زیادہ تھی۔ سب اپنے دھیان میں مگن تھے جب اچانک ایک بچے کا پیر کسی چیز میں اٹک گیا۔ وہ دڑام سے نیچے گرا اور زوردار چیخ اس کے حلق سے بلند ہوئی۔ اس کے چیخنے کی آواز سے سارے بچے رک گئے اور کچھ اسے اٹھانے کے لیے اس کے پاس گئے۔ ٹھیک اسی وقت وہ بدماش ان کے سروپران پہنچے اور انہیں پکڑ لیا۔ بچوں نے دل میں ہی بوڑھے جنزادے کو پکارا کہ آ کر وہ انہیں بچا لے۔ ان بدماشوں کو دیکھ کر وہ بہت سہم گئے تھے۔ جوں ہی گنڈوں نے بچوں کو پکڑا تو ان میں سے ایک اپنے آپ کو تھپڑ مارنے لگا جسے دیکھ کر باقی کے اس کے ساتھی پریشان ہو گئے اور وہی ساتھی جو خود کو تھپڑ مار رہا تھا وہ الٹا ہوا میں معلق ہو گیا۔ سارے کے سارے باقی خوف سے چیخنے لگے اور اپنے ساتھی کو نیچے اتارنے کی کوشش کرنے لگے مگر جوں ہی وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ویسے ہی وہ مزید اونچا ہوتا جاتا۔ ان میں سے ایک گنڈا جو کہ بہت زیادہ بزدل تھا وہ رونے لگا اور کہا، ضرور یہاں کوئی بھوت ہے۔ جو ان کا بڑا باس جو کہ اس وقت بہت غصے میں تھا، اس کی یہ بھوت والی بات سن کر چیخ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اس گنڈے کے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ مارنے کے بعد اس کے باس نے اس سے کہا، ارے ایسا کچھ نہیں ہوتا گھٹیا انسان، بھوت پریت نہیں ہوتے، نہ جانے کہاں سے اٹھ کر آ گئے ہو ان پڑھ گنوار۔ ابھی وہ اسی بارے میں بات کر رہا تھا جب اچانک ان سب پر گندے پانی کی برسات ہوئی اور سارے کے سارے بدماش بھیگ گئے۔ ان کے باس نے ضبط سے آنکھیں میچ لی تھیں جیسے اپنے غصے کو قابو کر رہا ہو۔ سارے بچے خوف کے مارے ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے اور یہاں ہونے والے تماشے کو دیکھ کر قہقہے لگا رہے تھے کیونکہ وہ تو وجہ جانتے تھے کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ جب ان بدماشوں پر گندا پانی برسا تو سب خوف سے لرز اٹھے۔
بار بار اپنے باس کو وہاں سے نکلنے کا کہہ رہے تھے، مگر ان کا باس کسی کی بات کو خاطر میں نہ لا رہا تھا۔ وہ اپنی دھن میں کہتا جا رہا تھا کہ کوئی ہمیں جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہے۔ ان گنڈوں کے باس نے اونچی آواز میں کہا، تو جو کوئی بھی ہے ہمارے سامنے آ جا، ورنہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اگر تو میرے سامنے نہیں آئے گا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسی وقت اسی جگہ تجھے دفنا دوں گا۔ اب سوچ لے، فیصلہ تیرا ہے، تجھے یہاں آنا ہے یا ہم خود تجھے ڈھونڈیں۔ یہ سب کہہ کر اپنے آدمیوں سے کچھ کہنے والا تھا، اس نے اپنے ہونٹ کھولے مگر اس کے ہونٹ پھڑپھڑا کر رہ گئے، اس کے حلق سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر پھر بھی آواز ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے کچھ ساتھی تو وہاں سے بھاگ نکلے، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں کوئی بھوت ہے اور وہی سب کچھ کر رہا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو جاتا دیکھ کر اس نے انہیں جانے سے روکنے کے لیے بھی بولنے کی کوشش کی مگر اب کی بار بھی ناکام رہا۔ کچھ دیر کوشش کے بعد اس نے حلق کو زور سے دبایا اور چیخ ماری کہ آواز نکلے، مگر اس بار صرف چیخ نکلی، جس پر وہ بہت خوش ہوا۔ اس کے کافی ساتھی یہاں سے بھاگ گئے تھے مگر کچھ ابھی وہیں تھے جو اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس نے سب کو اشارہ کیا کہ بچوں کو پکڑ لو، مگر اس کے کہنے کی دیر تھی کہ اسی وقت وہ ہوا میں الٹا مولک ہو گیا، کبھی اوپر چلا جاتا کبھی نیچے آ جاتا۔ آخر کار وہ اپنے آپ گول گول گھومنے لگا۔ وہ یہ سب دیکھ کر خود بھی خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھی سچ بول رہے تھے، مگر تب اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ کچھ دیر بعد وہ زمین پر گر گیا، جس کی وجہ سے اسے بہت سی چوٹیں آئی تھیں۔ وہ گنڈا اچانک پھر سے اٹھا اور خود کو مارنے لگا۔ باقی سارے گنڈے بھی خود کو مارنے لگے تھے اور مار مار کر انہوں نے اپنے آپ کو ہلکان کر لیا تھا۔ انہوں نے خود کو اس قدر مارا کہ ان کے جسم پر سے خون بہنے لگا اور پھر سارے کے سارے نڈھال ہو کر زمین پر گر گئے، کراہنے لگے۔ ان میں سے ایک چلا کر بولا، کون ہو تم جو ہمیں اتنا مار رہے ہو؟ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والا تھا جب اچانک ایک وجود ان کے سامنے آیا، جسے دیکھ کر سب کے دل دہل گئے، کیونکہ ان کے سامنے جنزادہ اپنے اصلی روپ میں کھڑا تھا۔ وہ جنزادہ اپنی خونخوار نظروں سے گنڈوں کو دیکھ رہا تھا، جو اس وقت شدید حد تک ڈرے ہوئے تھے۔ اب تو گنڈے بھی کانپنا شروع ہو گئے، بار بار یہی کہتے جا رہے تھے کہ ہمیں جانے دو، ہمیں مت مارنا۔ ان کی بات سن کر وہ جنزادہ ہنستا ہی چلا گیا۔ اس کی ہنسی بہت بھیانک تھی۔ اس جن نے گنڈوں کو اتنا مارا کہ وہ اپنے آپ کو بھی پہچان نہ سکتے تھے۔ جنزادے نے جب گنڈوں کو چھوڑ دیا تو وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ واپسی کو ہو لیے۔ ان کے جاتے ہی بچوں نے جنزادے کا شکریہ ادا کیا۔ اس سب کے بعد وہ جن اپنے بچوں کو جادو کی مدد سے جھونپڑی میں چھوڑ آیا تھا۔ پھر اس جن نے کہا، جب بھی تم لوگوں کو میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے یاد کرنا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، جس پر بچوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد وہ جنزادہ وہاں سے جا چکا تھا۔ بچوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بات پولیس کو بتائیں گے تاکہ گنڈے مزید کوئی غیر قانونی کام نہ کروا سکیں۔ کچھ دیر بعد وہ بچے رحیم صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا، تم لوگ اتنے مہینوں سے کہاں تھے اور یہ اتنے سارے بچے کہاں سے آئے؟ ان بچوں نے رحیم کو بوڑھے جن کی بات کے علاوہ ہر بات سچ سچ بتا دی کہ کسی نے انہیں قید کر کے غیر قانونی کام کروایا۔ رحیم صاحب ایماندار انسان تھے، محب وطن شخص تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تھانے جائیں گے کیونکہ وہاں نیا انسپکٹر آیا تھا جو بہت ایماندار تھا۔ اگلے دن وہ سارے تھانے آ گئے۔ باہر کھڑے حوالدار نے بڑے انسپکٹر سے نہ ملنے دیا، جس پر رحیم نے ان کی بہت منتیں کی مگر پھر بھی وہ نہ مانا۔ تو اچانک وہاں وہ انسپکٹر آ گیا جس سے ملنے رحیم اور بچے یہاں آئے تھے۔ انسپکٹر نے کہا، کیا ہوا یہاں؟ تو حوالدار نے کہا، کچھ نہیں صاحب، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، بار بار کہتا ہے کہ آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا بھی کہ آپ اس سے نہیں مل سکتے مگر پھر بھی نہیں مان رہا۔ ابھی اس کی حوالدار کی بات مکمل نہ ہوئی تھی جب رحیم صاحب نے کہا، سر مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے مگر یہ مجھے اندر نہیں جانے دے رہا۔ رحیم کی بات سن کر انسپکٹر نے حوالدار کی خوب بے عزتی کی کہ اس نے انہیں غریب سمجھ کر اس سے ملنے سے روک دیا تھا، جبکہ ہر شہری چاہے امیر ہو یا غریب اس کا حق ہے کہ وہ انسپکٹر سے مل کر اپنی بات آگے پہنچائے۔ انہوں نے رحیم اور بچوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ حوالدار بیچارہ اپنی بے عزتی پر دانت کچکچا کر رہ گیا تھا اور وہ بچے اور انسپکٹر رحیم کے ساتھ اس کے کیبن میں چلے گئے۔ کیبن میں جا کر
انسپکٹر نے رحیم صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب بتائیے رحیم صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے تھے؟ رحیم صاحب نے انہیں ساری بات گوشگزار کر دی۔ گواہوں کے طور پر بچوں کو پیش کیا۔ انسپکٹر نے کہا، آپ لوگ گھر جائیے، میں خود اس کے بارے میں پتہ کروا لوں گا۔ جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جگہ ہے اور اس گھر کے باہر جنگلات ہیں، تو اس بارے میں مجھے کچھ پتہ ہے، باقی کی معلومات میری ٹیم کرے گی۔ آپ اس بارے میں فکر نہ کریں، ہم اس گینگ کو ضرور گرفتار کریں گے۔ رحیم صاحب نے انسپکٹر سے کہا، مجھے آپ سے اس کے علاوہ بھی کوئی بات کرنی ہے۔ جی آپ کو جو بات کرنی ہے بلا جھجک کہیے۔ رحیم نے کہا، میں چاہتا ہوں آپ ان بچوں کو شہر کے کسی یتیم خانے میں بھیج دیں تاکہ وہاں یہ اچھی اور بہتر زندگی گزار سکیں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں کوئی بھی دارالامان ادارہ نہیں جہاں یہ بچے رہ کر زندگی گزار سکیں۔ رحیم صاحب کی بات سن کر انسپکٹر نے کہا، آپ اس بات کی طرف سے بھی بے فکر ہو جائیے، میں آج ہی کسی یتیم خانے کا پتہ کروا کر انہیں وہاں بھیج دوں گا۔ آپ اپنا فون نمبر لکھوا کر جائیے۔ جب کسی یتیم خانے کا بندوبست ہو جائے گا تو میں خود بچوں کو لینے آ جاؤں گا اور پھر انہیں کسی اچھے یتیم خانے بھیج دوں گا تاکہ یہ وہاں رہ کر زندگی کو سدھار سکیں، اچھے انسان بن سکیں۔ یہی بچے ہمارا آنے والا مستقبل ہیں، یہی آگے بڑھ کر بہتر قوم بنیں گے۔ اگر یہ بچے اچھے انسان بن جائیں گے تو ہمارے ملک کی بہتر انداز میں حفاظت کر سکیں گے۔ رحیم صاحب مصافحہ کر کے انسپکٹر سے اجازت لینے کے بعد بچوں کو ساتھ لیے اپنے گھر واپس آ گئے۔ رحیم کا گھر تو اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ 50-55 بچوں کو اپنے ساتھ رکھ پاتا، اسی لیے بچے اپنی جھونپڑی میں چلے گئے، مگر 3 وقت کا کھانا فی الحال رحیم صاحب ہی انہیں مہیا کرتے، کیونکہ وہ نہ چاہتے تھے کہ وہ بچے پھر سے کسی مشکل میں آ جائیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے، بچے منتظر تھے کب انسپکٹر صاحب آئیں گے اور گنڈوں کو پکڑنے کی خوشخبری کے ساتھ ان کے لیے یہ بھی خوشخبری لائیں گے کہ ان کے رہنے کا انتظام ہو چکا ہے۔ خیر مزید 1 ہفتہ گزرنے کے بعد ان کا انتظار ختم ہوا۔ انسپکٹر رحیم صاحب کے گھر آیا اور ان سے مل کر یتیم خانے کے بارے میں ساری معلومات دینے کے بعد وہاں کا پتہ بھی دے دیا، اور اس کے بعد ہی رحیم صاحب سے اجازت لے کر بچوں کو ساتھ لیے وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ وہ انسپکٹر بچوں کو لیے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر کچھ گھنٹوں کے بعد وہ ایک یتیم خانے میں پہنچا۔ اس نے بچوں کو شاباشی کے ساتھ تحفے بھی دیے تاکہ وہ آئندہ بھی ایسی ہمت دکھائیں، کبھی کسی کے دباؤ میں نہ آئیں۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد وہ بچوں کو چھوڑ کر واپس تھانے آ گئے۔ انسپکٹر نے اس کے حوالے سے ساری تحقیقات مکمل کر لی تھی، جس سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بدماش کیا کرنا چاہتے تھے، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ وہ لوگ بہت دیر سے اس کیس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، مگر کوئی ثبوت ان کے ہاتھ نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ ابھی تک اس کیس کو سلجھا نہیں پایا تھا، مگر آج اس نے اس کیس کو سلجھا لیا تھا۔ انسپکٹر نے کیس کے بارے میں اوپر سے آرڈر لے رکھے تھے، جلد ہی وہ اس جگہ ریڈ مارنے والا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں انسپکٹر نے اس جگہ پر ریڈ مار دی اور مجرمان کو پکڑ لیا گیا۔ جلد ہی یہ خبریں ٹی وی پر بریکنگ نیوز کے طور پر نشر ہو گئیں۔ سب مجرموں کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ وہ دہشت گرد تھے اور ملک میں دہشت گردی پھیلانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ بچے اس یتیم خانے میں بے حد خوش تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ہر لحاظ سے شکر ادا کر چکے تھے اور ہمیشہ کرتے رہتے کہ اس نے ان کی ساری مشکلات ختم کر دی۔ بچوں کو وہاں بنیادی ضروری تعلیم بھی دی جا رہی تھی۔ ان کو شروع سے ہی تعلیم کا شوق تھا، وہ خوش تھے، مگر بس مالی مسائل کی وجہ سے وہ کبھی تعلیم حاصل نہ کر سکتے تھے۔ مگر اب ایسا نہیں تھا، ان کی ساری مشکلات، پریشانیاں دور ہو گئی تھیں۔ اب صرف اور صرف خوشیاں ہی ان کے منتظر تھیں۔ وہ اچھا انسان بننا چاہتے تھے تاکہ اس دنیا سے برے لوگوں کے ساتھ ساتھ برائی کو بھی ختم کر سکیں، مگر یہ کام ایک انسان کے کرنے سے نہیں ہوگا۔ اگر پوری قوم مل کر یہ کام سر انجام دے تو شاید یہ ممکن ہو سکے، ورنہ تو یہ کام ناممکن ہے۔ بچوں کی زندگی سے تو غم مٹ گئے تھے، مگر اس دنیا میں آج بھی ایسے کئی یتیم بچے موجود ہیں جو در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہیں اور یوں ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اپنی زندگی خود بناتے ہیں، اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں، اچھا انسان بن کر معاشرے کو دکھاتے ہیں، اور کچھ اس ملک کے لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس ملک کے دشمن بن کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ انسان کو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال بھی ہر حال میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک ہی زندگی ہے اور زندگی کا نام ہی ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔
اپنے لیے اچھا سوچیں مگر دوسروں کے لیے برا کبھی نہ سوچیں۔ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی یقیناً اچھا ہی ہوگا۔